السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جناب ابھی روزہ کھولنے کے بعد میں جا رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر۔ ابو نے رات کو فہر کو اپنے پاس بلا لیا تھا، تو پھر میں نے سوچا چلیں اب بھی چلتے ہیں فہر کو لینے کے لیے۔ اور فہر جب وہاں پہ جاتا ہے بچوں کے ساتھ مل جل جاتا ہے، کھیلنا شروع کر دیتا ہے، یہاں پہ اکیلا رہتا ہے ہر ٹائم۔ تو میں نے کہا چلتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے لوگ مشکل سے بناؤں گی کہ بیٹریز کی بہت لو ہوئی ہے۔ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہاں پہ سحری بنا رہی تھی اپنے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ تو بس جلدی سے میں سحری بناتی ہوں۔ اچھا مجھے کل انسٹا پہ میسیج آیا کہ آپ نے اسٹوری شیئر کی ہے، تو جلدی سے پارٹ 2 بھی لے آئیں۔ اچھا میں نے کہا چلیں آج باتیں وغیرہ کم کرتے ہیں، کیونکہ کل بھی بہت باتیں کر لی تھی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ میری شادی اتنی جلدی سے پھر کیسے کر دی گی 1 ماہ کے اندر اچھا پھر میری امی کیموتھراپی کروا رہی تھی، اور اس کے بعد امی بس تھوڑی بہت بہتر ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اور بس میں ایسے ہی اسکول کے میٹرو کے پیپر ہو رہے تھے، تو میں پیپر دینے کے لیے جاتی تھی۔ دین اس کے بعد جب واپس آئی تو ایسا ہوا کہ مجھے فیل ہوا کہ ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہونے والا ہے، کیونکہ دل میں گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ قدرتی بات ہے کہ میں کسی پہ بلیم نہیں لگاتی، نہ میں کوئی کہتی ہوں کہ یار یہ اگلا بندہ برا تھا، یہ ایسا تھا۔ اچھا وہ ایسا ہوا کہ بعض دفعہ انسان کو اتنا غصہ آ جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے زندگی میں، کیا نہیں ہو رہا۔ تو میں سوئی ہوئی تھی، مجھے ابو کی کال آئی۔ ابو کہتے ہیں کہ آپ کی ماما کدھر ہے؟ میں نے کہا میں اٹھ کے دیکھتی ہوں۔ میں نے دیکھا تو میری امی نماز پڑھی تھی، جائے نماز پہ تو امی جائے نماز پہ نماز پڑھی تھی۔ تو ابو کہتے ہیں کیا گھر میں کوئی لڑائی بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، امی نماز پڑھتی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا میں نے اتنی ہوئی کہ میں نے کہا چھوڑو امی ابھی نماز پڑھنی ہے، لیٹ ہو چوں گی، تو میں اوپر سے جا کے اپنی بابی سے پوچھتی ہوں کہ بابی کیا بات ہے، خیریت ہے کہ آپ نے فون کیا شاپ پہ ابو کو اور بھائی کو کہ گھر میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے؟ تو بس میں نے اتنا ہی کے لیے پوچھنے کے لیے آگے ہوئی، تو بابی نے ایک دم سے چھری میری بازو پہ لگا دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یار میں اب ان کے خلاف بات کروں، ابھی ہم راضی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ٹائم بابی کو شاید کسی بات پہ غصہ تھا، تو وہ سبزی کاٹ رہی تھی یا کچھ کر رہی تھی، تو وہ شاید انہیں کوئی غصہ تھا، تو انہوں نے چھری سے میرا بازو کٹ کر دیا۔ تو اس ٹائم تو میں چیخی چلائی، اور بس کچھ نہ پوچھے۔ تو میری ماما تڑپتی ہوئی جائے نماز سے اٹھ کے آئی، اور دیکھا سب محلے والے اکٹھے ہو گئے، باہر والے سب اکٹھے ہو گئے۔ تو پھر جلدی سے گراؤنڈ میں ہمارے ادھر باہر کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے لڑکے سارے، تو وہاں سے پھر کوئی آیا اور انہوں نے آ کے جلدی سے مجھے بائک پہ بٹھایا، پھر آرمی کے ہاسپٹل لے گیا۔ آرمی والوں نے بولا یہ میڈیا کیس ہے، ہم لوگ نہیں سالو کریں گے اور نہ ہم چیک اپ کریں گے۔ پھر ہم مجھے گورنمنٹ کے ہسپتال لے گئے، اور انہوں نے بولا نہیں ہم نہیں کریں گے، یہ پولیس کیس ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے گئے، اور انہوں نے مجھے پوچھا، تو اچھا وہ اتنے اچھے ڈاکٹر تھے کہ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی بھابھی کو معاف کر دینا۔ تو میں نے کہا مجھے کوئی نہیں، میری بھابھی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ بس میری بازو اللہ کا کرم ہوا کہ میری ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا تھا کہ ان کے ہاتھ کے جو ہوتے ہیں 2 وینز وہ کٹ گئی ہیں، اور ان کا اب کبھی یہ کام نہیں کر سکتی ساتھ سے، جواب دے دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ میں نے فل اس کی کیئر کی، اور پھر اب یہ بازو کٹا تو 2 دن بعد میرے انلاز وغیرہ آ گئے، ان کے سسرال والے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ اس بچی کو اور خطرہ ہے آگے، اور یہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کل کو اس کے ساتھ کوئی اور تشدد بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ بچی اپنے گھر لے کر جانی ہے۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ چلیں آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے اندر شادی کرنی ہے۔ اچھا میرے 2 پیپر لاسٹ رہ گئے تھے، اور اس کے بعد میری جس دن آخری پیپر تھا اس دن مہندی تھی، اور میرا جو ہاتھ کاٹ گیا تھا، تو میرا پیپر کس نے دیا؟ میری جا کے بھابی نے دیا، دوسرے نمبر والی بھابی نے ان کو ساری کنڈیشن بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ گیا تو اب یہ پیپر نہیں دے سکتی، تو اس کی جگہ اس کی بھابی دے دے گی۔ میں اب بولتی رہی، بھابی لکھتی رہی،
اور اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ مہندی والے دن کوئی میرے سے کچھ نہیں پوچھا گیا، نہ برات والے دن نہ ولیمے والے دن، تو بس ایسے ہی انہوں نے تیاری شیاری کی گھر میں، اور کوئی امی نے کپڑے نہیں لائے، کوئی ابو نے کپڑے نہیں لائے، جو بھی انتظام کرنے تھے وہ سارے میرے ان لاز وغیرہ نے کرنے تھے۔ تو جب پتہ چلا جی کہ انہوں نے بھی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی، ان لاز والوں نے بھی اور میرے گھر والوں نے بھی، تو پھر ارجنٹ انہوں نے نا کیا کیا کہ رینٹ پہ چیزیں وغیرہ لے لی، کپڑے تک رینٹ پہ لے لیے، اور لوکل سے جوتے لا دیے مجھے کہ اس کی شادی کرنی ہے۔ تو تقریباً کوئی 20-25 برات والے دن بندے آئے تھے، اور فیملی کے گھر کے بندے تھے ان لاز میں ولیمے والے دن نا۔ تو ہماری ایسے شادی ہو گئی، اور اس کے بعد جہیز تک نہیں دیا گیا کیونکہ میری امی کو کینسر تھا، تو سارے علاج کے پیسے میری امی پہ لگ رہے تھے نا۔ تو پھر میری ایک خالہ ہیں، انہوں نے وہ تھوڑی نا فائنینشلی ٹھیک ہیں کہ وہ اچھی طرح سے مدد کر سکتی تھی ہماری، تو انہوں نے پھر مجھے جہیز وغیرہ دیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، دعا میں یاد رکھیں۔